بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا ہے، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے ایک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ۔ یہاں پر سیقول السفہاء سے جو بات شروع ہو رہی ہے نادان لوگ کہیں قبلے کی طرف، یہ نادان لوگوں کا اعتراض پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ ان کے دماغ تنگ تھے، محدود نظر تھے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، سخت اور سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اس قسم تک نظریوں سے بالاتر ہوتے ہیں، اس کے لیے عالمگیر حقیقتوں کی ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔ ایسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کسی خاص اور مقام میں اللہ مقید نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی خاص سمت یا مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں ہے یا اس کی طرف ہے، اور نہ ہی کسی جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے۔ پہلے تو وہاں یہ اس طرح کی عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ یا اس سمت کو کیوں بدل دیا؟ تو یہ جو ہے یہ ان کی ایک انہوں نے ظاہری جو ہے وجہ بنا لی تھی، اور اپنے دلوں کو اور مزید اس سے تنگ کر لیا تھا کہ ہم اس رسول پر کس طرح سے ایمان لائیں کہ اس نے آتے ہی ہمارا جو نبیوں کا جو قبلہ ہے اس کو چینج کر دیا۔ اگر یہ رسول ہے، صحیح معنوں میں رسول ہے، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ قبلہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر کعبے کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جس کی تفصیل جو ہے آگے دی گئی ہے. کہ اس کے بعد اللہ کے رسول کو حکم دیا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منشا یہی تھا کہ یہ جو دنیا کے جو بت قدوں میں پہلا وہ گھر ہوتا کہ ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. لیکن چونکہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اللہ نے عین نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ بدلنے کا، قبلہ پھرنے کا حکم دیا. اور یہ جو ہے یہ تحویل قبلہ تبدیلی امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کام بیک وقت ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے. تو یہ جو قبلے کا جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ نہیں تھا کہ لہٰذا اب امامت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی اختیار کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس کے بعد اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے ہو، لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے معزول کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اشاروں میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتی ہیں، اور وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہے. لہٰذا مشرکین عرب بھی جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اپنے تعلق پر فخر کرتے تھے، محض نسل اور نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم اور اسماعیل کے طریقے سے اب ان کا دور کا واسطہ نہیں ہے. پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں وہ رسول پیدا کیا گیا جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی. اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا تھا. وہ اور اس کے پیرو تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے تھے، اور اسی راستے کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رسول کے دعوت پر ایمان لے آئے. چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو، رسول تم پر گواہ. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے. اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف سے ہے. اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پہ پہنچے، امت وسط قرار دیے گئے. تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اس محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا، امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا. یہ باریک نقطہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو چینج کر کے صرف سمت کو نہیں بدلا ہے، بلکہ یہ ان کی معزولی کا اعلان ہے اور امت محمدیہ کے فائز ہونے کا اعلان ہے، پیشوائی کے منصب پر فائز ہونے کا اعلان ہے. امت وسط کے لفظ اس قدر وسیع معنی رکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے ایک جملے میں اس کو بتانا مشکل ہے. اس سے مراد ہے ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ جو عدل، انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب سے خاص یکساں اور حق و راستی کا تعلق ہو، ناحق اور ناروا تعلق کسی سے نہ ہو. یعنی امت وسط کی جو میننگ ہے وہ حق، راستی، ناحق اور ناروا تعلق کسی سے نہ ہو. پھر جو فرمایا گیا کہ امت وسط اس لیے بنایا گیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ. آخرت میں جب پوری نوع انسانی کو اکٹھا کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار اور نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا.
ताकि फ़िक्र सही और अमल सालेह और निज़ाम अदल की जो तालीम हमने उसे दी थी वो उसने तुम्हें बेका मुकास पूरी की पूरी पहुंचा दी और अमलन उसके मुताबिक अमल करके दिखा दिया। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मकाम होने की हैसियत से तुमको आम इंसानों पर गवाह की हैसियत से उठना होगा। ये शहादत देनी होगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ पहुँचाया था वो तुमने इन्हें पहुँचाने में, और जो कुछ रसूल ने तुम्हें दिखाया था वो तुमने इन्हें दिखाने में अपनी हद तक कोई कोताही नहीं बरती। इस तरह किसी गिरोह का इस दुनिया में खुदा की तरफ से गवाही के मनसब पर मामूर होना ही दर हकीकत उसकी इमामत और पेशवाई के मुकाम पर सरफराज किया जाना है। इस पर जहाँ फजीलत और सरफराजी है वही ज़िम्मेदारी का बहुत बड़ा भार भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए खुदा तरसी और रास्ता रवी, अदालत और खुदा तरस्ती की शहादत दुनिया में उम्मत को भी तमाम दुनिया के लिए ज़िंदा शहादत बनना चाहिए, ताकि उसे कौम अमल और बर्ताव हर जगह चीज़ को देखकर दुनिया को मालूम हो कि खुदा तरसी इसका नाम है, रास्त रवी ये है, अदालत इसको कहते हैं, हक परस्ती ऐसी होती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ताकि रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त ना हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज़याब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। यकीन जानो कि जो लोगों के हक़ में नहायत शफ़ीक़ और रहीम है, वो ये तुम्हारे मुँह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम इस किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम का रुख फेर दो, मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं तुम हो उसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि तहवील किबला का ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर उसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। तुम इन अहल किताब के पास ख्वाह कोई निशानी ले आओ, मुमकिन नहीं है कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगें, और ना तुम्हारे लिए ही मुमकिन है कि उनके किबले की पैरवी करो। इनमें से कोई गिरोह भी तुम्हारे किबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं है। अगर तुमने इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनके ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मुकाम को जिसे किबला बनाया गया है ऐसा पहचानते हैं जैसे अपने औलाद को पहचानते हैं, मगर इनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक़ को छुपा रहा है। ये कतई इस ये अमर हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा उसके मुतालिक तुम हरगिज़ किसी शक में ना पड़ो। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहाँ तक भी हो तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। बेशक तुम्हारा गुज़र जिस मकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज की तरफ के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फ़ैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। जहाँ से भी तुम्हारा गुज़र हो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेरा करो, और जहाँ भी तुम हो उसकी तरफ मुड़ करके नमाज़ पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, जो ज़ालिम है उनकी ज़बान किसी हाल में बंद ना होगी। तो उनसे तुम ना डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इस तवक्को पर कि तुम मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इस तरह फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फलाह नसीब हुई। मैंने तुम्हारे दरमियान ख़ुद तुम्ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ ये बात बताई जा रही है कि इमामत मनसब पर मामूर करने के बाद अब इस उम्मत को ज़रूरी हिदायत दी जा रही है, मगर तमाम दूसरी बातों से पहले इन्हें जिस बात पर मुतनब्बा किया जा रहा है वो ये कि ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है जिस पर आप हजरात लिटाए जा रहे हो। ये तो एक अजीमुशान पुरखतर खिदमत है जिसका बार उठाने के साथ ही
تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات، عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں بڑھتے چلے جاؤ گے، تب تم پر عنایت کی بارش ہوگی۔ یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے حاصل ہوگی، ایک یہ کہ صبر کی صفت اپنے اندر پرورش کرو، دوسرے یہ کہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آگے چل کر مختلف مقامات پر اس کی اور مزید تفصیل آئے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگوں کی حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج و عمرہ کرے ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ دو پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے۔ جو باروزہ رغبت کوئی بھلائی کرے گا تو اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہاں پر حج و عمرے کی بات آئی ہے۔ ذی الحجہ کی مقررہ تاریخ یعنی میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے علاوہ دوسرے زمانوں میں جو زیارت کی جاتی ہے اسے عمرہ کہتے ہیں۔ اور طواف کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ سکھایا تھا کہ مکے کے آس پاس کے علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی، تو اس میں حج کے اس میں مروہ کی صحیح حج کے اصل مناسک میں سے ہے۔ محض زمانے شرکیہ کی ایجاد ہے یہ کہ اسے صحیح سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یعنی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے صحیح بین الصفا و مروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے اور اصحاف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ اس وجہ سے اس غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا کہ صفا و مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھی، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ دونوں مقام کے درمیان صحیح کرنا حج کے اصل مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ اس مقام کو تقدس اللہ کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت اور بھلائی کرے گا۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درحالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے انہیں بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، انہیں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفر کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت زدگی کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی رحمان اور رحیم کے سوا کوئی حقیقت کو پہچان تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں و زمینوں کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کو نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہے، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کو گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے گریدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش
جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیار اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جس کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے۔ ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں اس کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ لوگوں زمین میں جو حلال و پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور وہ اللہ کی فرمائی ہے، علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی فرمائی ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں اس لیے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے کوئی اگر پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ اس احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیوی فائدے پر انہیں بھیٹ نہیں چڑھا دیتے وہ دراصل اپنی پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر دیتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک اور لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست بات لوگ اور یہی اصل میں متقی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی کا قتل کیا گیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو غلام ہی سے قتل کیا جائے گا، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کے بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو تخفیف ہے اور رحمت ہے، اور اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ یہاں قصاص کا جو معروف طریقہ بتایا گیا ہے، اس دور جاہلیت میں اگر کسی کا قتل ہو جاتا تھا، کسی
دو قبیلوں سے، کسی قبیلے کا، ایک قبیلے نے کسی قبیلے کے کسی جو ہے اس کو آزاد کو مارا ہے، تو اس کے پاس اگر غلام ہوتا تھا تو وہ اپنے غلام کو اس کے بدلہ دینے کے لیے پیش کر دیتا تھا، اور اس طرح سے، اور یا تو پھر اس قتل کا بدلہ برسہ برس تک نسل در نسل چلتے رہتے تھے، اور خون خرابہ ہوتا رہتا تھا، اور جو بے گناہ ہے وہ بھی اس میں مارا جاتا تھا، خواہ اس نے کچھ بھی نہ گناہ کیا ہو، اور مرد اگر مارا گیا ہے تو عورت بھی ماری جاتی تھی، اگر عورت ماری گئی ہے تو اس کے ساتھ میں بچے بھی اس کے مارے جاتے تھے۔ اس طرح سے نسل کشی ایک طرح سے برسہ برس تک یہ لڑائی اور جنگ اور جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ایک بہترین طریقے سے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا۔ قصاص کا حکم جو ہے یہ بنی اسرائیل کو بھی یہ طریقہ بتایا گیا تھا کہ ہر زخم کا برابر کا بدلہ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ہر زخم کا قصاص۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کو بدل دیا تھا۔ یہ مروجہ طریقہ جو نبیوں کا طریقہ زمانے سے چلا آ رہا تھا، انہوں نے بنی اسرائیل نے اس کو اپنے خلاف سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا، اور اپنا کسی کوئی صاحب حیثیت کرتا تو اس کا بدلہ غلام سے دلایا جاتا، کوئی مرد اگر جرم کرتا، قتل کرتا، تو اس کا بدلہ عورت سے دلایا جاتا۔ اس طرح سے ہر کمزور اس میں پس رہا تھا، اور غالب جو گروپ تھا وہ اس پر بہت خوش اور مسرور تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر دوبارہ اسی چیز کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کو شریعت بنا کر، قرآن میں حکم بنا کر، اپنے رسول کے ذریعے نافذ کروا کر اس چیز کو جو ہے پھر سے قائم کر دیا کہ، اور اس کو بتایا کہ ہر جو ہے قصاص میں ان کے لیے زندگی ہے۔ قصاص میں اے ایمان والو، تم پر قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اے ہوش و خرد رکھنے والو، اس میں زندگی سے مراد یہ ہے کہ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی قتل کیا جائے گا، اور جس نے کیا ہے وہی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آزاد ہوگا لیکن کوئی اور ہوگا۔ غلام نے کیا ہے تو غلام ہی ہوگا، اور وہی غلام ہوگا جس نے قتل کیا ہے۔ عورت نے قتل کیا ہے تو وہی عورت ہوگی، اور وہی عورت ہوگی جس نے قتل کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ایسا نہ ہوا، اور اگر سامنے سے جو ہے قاتل جو ہے خون بہا ادا کرنے کا اگر جو ہے وہ کرے، مطالبہ اگر سامنے سے آئے مقتول کی طرف سے، خون کے بدلے میں آدمی دوسری طرف سے، کہ جس طریقے سے مقتول کا قتل کیا ہے اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا، تو اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر خون بہا کا اگر تشفیہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے مان لینا چاہیے، اور خون بہا کا تو قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ اگر وہ جھگڑا جاتا ہے بڑوں میں، ذمہ داروں میں، یا جو لیگل وہ ہیں تو ان کے پاس جاتا ہے اور خون بہا کا تصفیہ ہوتا ہے، تو قاتل پر لازمی ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ اور اگر خون بہا کی میں کچھ اگر سامنے والا جو ہے کچھ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تمہاری جان کی بخشی جو ہے مال کے ذریعے ہو رہی ہے، تمہارے پاس مال ہے تو تم جو ہے جو قاتل ہے اس کے گھر والوں کو، اس کو جو ہے جو مقتول ہے اس کے گھر والوں کو تم جو ہے دے دلا کر اپنی جان چھڑا لو۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ اگر قاتل اس خون بہا کے تصفیے میں، خون بہا کے لین دین میں کچھ نرمی کرنا چاہے تو پھر ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے، وہ دنیا میں اپنے قاتل کو نرمی دے کر، کمی بیشی کر کے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو معاف کر کے یا اسے اوپر رحم کر کے جانے دو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس کا بدلہ، اس کا اجر دے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ اگر مقتول کے گھر والے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں یا خون بہا کے معاملے میں کچھ کمی بیشی کا لین دین کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ وہ اس کے بھائی ہیں اور کرنا چاہیے۔
ایک دوسرے کو فیاضی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اور پھر جنہوں نے وصیت سنی بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ اس بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ البتہ جن کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے دانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو ہم ابھی سورہ نساء میں پوری وراثت کی تقسیم کا، وصیت کی جو تقسیم کا جو حکم ابھی سنیں گے، اس سے پہلے کا یہ ہے، جب وہ مفصل حکم نہیں آیا تھا کہ مرنے والا اپنے والدین جو مال چھوڑ رہا ہے اپنے والدین اور رشتہ داروں کو معروف طریقے سے وصیت کرے۔ اور پھر اگر وہ تو مرنے والا تو مر گیا، لیکن اس کے گھر والے یا اس کے جو مال کے مالک بنے بیٹھے ہیں وہ اس وصیت میں بدلاؤ کریں، جو مرنے والے نے جو وصیت کی تھی اس کے مطابق نہ ہو کے وہ اپنی مرضی سے کریں، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، وہ مرنے والے کے کہنے کے مطابق نہ کریں تو یہ اس کا گناہ ان کو ملے گا۔ اور سب جو ہے البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے دانستہ قصداً حق تلفی کی ہے، پھر اس معاملے کے تعلق رکھنے والوں کے درمیان اصلاح کرے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں اگر ان کو پتہ ہو گھر والوں کو کہ مرنے والا تو مر گیا لیکن یہ وصیت جو اس نے کی ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح اس طرح سے ہوگی، یہ فلاں حقدار کی حق تلفی ہوئی ہے، فلاں جو غیر حقدار تھا اس کو زیادہ مل گیا ہے، تو پھر اگر وہ ان کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے تو یہ جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وصیت میں بھی اگر وصیت کرنے والا کچھ غلطی کرتا ہے تو بعد والے اگر اس لیے اصلاح کر دیتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے بھلائی ہے۔ اور اگر مرنے والا جو ہے وصیت جو ہے صحیح کرتا ہے لیکن بعد والے جو ہے اس کو گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کا گناہ کا وبال ان کے اوپر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اسے توقع ہے کہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے یہ طریقہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ یہاں پر چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اگر روزے پر نہ کچھ کہا جائے تو یہ جو ہے اس مہینے کی جو ہے حق تلفی ہوگی۔ روزے فرض کر دیے گئے ہیں تمام انبیاء کے پیرووں پر، یہ جو ہے عبادت فرض تھی۔ اس سے اللہ نے کیا کہا؟ اس سے اللہ نے یہی کہا کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر تقوی کی وہ صفت پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو درکار و مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ہر سال ایک مہینے کا یہ موقع ہم کو دے کر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتا ہے؟ ہمارے اندر وہ تقوی کی صفت، وہ اللہ تعالیٰ کی اس کبریائی اور بڑائی کا اعلان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں دے کر جو ہمیں سرفراز کیا ہے اس امامت کے منصب پر، اور یہ ہدایت نامہ دے کر اس کی کبریائی اور بڑائی کا یہ جو ہے اعلان اور اظہار ہے۔ اور اس اعلان اور اظہار کو ہم روزہ رکھ کر اس کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ ٹریننگ وہ لیتے ہیں، وہ تربیت حاصل کرتے ہیں جو ایک متقی بندہ بننے کے لیے ہمیں درکار ہوتی ہے۔ روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھو، آنکھوں کی خیانت سے بچو، روزہ رکھو، کانوں کی خیانت سے بچو، روزہ رکھو، دل کی خیانت سے بچو۔ یعنی ہر جو ہے
ہر اعضا کا روزہ ہوتا ہے، ہر اعضا جو ہے اپنی تربیت اور ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے، جس طرح سے ایک مجاہد، ایک جو ہے فوجی اپنی جنگ پر لڑنے کے لیے ایک مسلسل ٹریننگ سے، تربیت سے گزر کر تیار ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر سال 1 مہینہ ہمیں ٹریننگ سے گزار کر ہمیں وہ اس فرما برداری، اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہمیں درکار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہے روزہ رکھنے والا جہنم کی آگ سے، روزہ جو ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور روزہ جو ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جس کے روزے نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور جس کے روزے نے اسے جنت کے قریب کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ یہ باتیں تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب میرے متعلق پوچھیں تو انہیں یہ مت بتاؤ کہ بہت دور ہے، بہت دور نہیں ہے، انہیں بتاؤ کہ اسے بہت قریب ہے۔ پکارنے والا جب اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار اتنی ہی دھیان سے سنتا ہے جتنے وہ دھیان سے پکارتا ہے اس کو، اور اس کا جواب بھی دیتا ہے جس کے جواب کا وہ طلبگار ہوتا ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ جب میں انہیں جس راستے کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے اور میرا رسول انہیں دے رہا ہے، تو میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ ان کی پکار کو سننا اور جواب دینا میری ذمہ داری ہے، اور میرے بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ پکار کو سننے اور جواب دینے کے لیے یہ چیزیں شرط ہیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارے قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تم کو سیاہی سب کی دھاری سے سفیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ حلال کر دیا ہے بیویوں کے پاس جانا، اور وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس ہمارے جسم کے لیے ہمارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکتا ہے، ہمارے جسم کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور ہمیں ہمارے جسم کو موسم کے سخت حالات سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ لباس جو ہے ہمارے جسموں کا رازدار ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کی مثال لباس سے دی ہے۔ لہٰذا اس کے رازوں کو، یا اس کے عیب کو، یا اس کے کسی پوشیدہ چیز کو، یا وہ اگر غیر محفوظ ہے، بیوی کے ذریعے شوہر، شوہر کے ذریعے بیوی، تو گویا وہ اس کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ وہ اس کی پوشیدہ چیزوں کو، پوشیدہ باتوں کو بیان کرنے والے ایک دوسرے کی لباس کا جو حق جسم کے لیے، جسم کا جو لباس کے لیے ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو چپکے تو اپنے شب باسی کرو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی سب کی دھاری سے سفیدی صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حد ہے، اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط روش سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ میری باندھی ہوئی حد ہے؟ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ واضح احکام جہاں ہوتے ہیں، جہاں ایک دم کلیئر احکام ہوتے ہیں،
اور اللہ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بچنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ میں نے ایک دم کھلم کھلا یہ باتیں بتا دی ہیں۔ اور جب کھلم کھلا احکام کے بعد ہم اس حدود کو توڑتے ہیں، اس پابندیوں کو جو ہے جو قلادہ اپنی گردنوں سے نکال کر پھینکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو ہے برصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم اس غلط روی سے بچو گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ ہم حاکموں کے سامنے مال اپنا کس غرض کے لیے پیش کرتے ہیں؟ حاکم چونکہ جو ہے سماج اور سوسائٹی کا طاقتور گروہ ہوتا ہے، تو ہم رشوت اور گھوس کے طریقے پر ان کو مال کھلا کر اور قصداً اور ناروا طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع تاکہ ہمیں مل جائے، تو اس طرح سے بھی یہ مال لوگوں کے ناروا طریقے سے کھانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین اور حج کی علامتیں ہیں، لہٰذا ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں سے دروازے سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور تم اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں تک تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا۔ فتنہ اس سے بھی زیادہ برا کہہ کر اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں میری بہنوں؟ فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے دین کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں اور نظام زندگی کے، جو کسی کو بالاتر مان کر ان کے احکام کی قوانین کی پیروی اختیار کی جائے۔ تو اگر کوئی بھی قوانین اللہ کے قوانین سے بالاتر ہے تو اس جگہ بالاتر ہے تو وہ فتنہ ہے، اور اس جگہ پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ بعد آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دستدرازی کرے تم بھی اسی پر دستدرازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے۔ یہ دور جاہلیت میں ہے میری بہن، دور جاہلیت میں جب اسلام آیا تو انہوں نے ماہ حرمت کے مہینوں میں ایمان پر اسلام قبول کرنے والے، اسلام کے ماننے والوں پر زیادتیاں کی۔ اب اسلام کے ماننے والے حرمت پامال ہوگی، اس لیے اس مہینے کو لحاظ کرتے ہوئے وہ جو رکے رہے کہ اللہ ناراض ہوگا۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ اگر یہ ماہ حرام میں یعنی محترم مہینے میں تم پر دستدرازی کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اسی مہینے میں دستدرازی کرو۔ ان کا بدلہ یہی ہے، کیونکہ اس نیکیوں کو، اس ماہ کی جو ہے تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا، جس طرح سے عبادت قرار پایا، جس طرح سے نیکی قرار پائی، اسی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرنے کی سزا بھی اور گناہ بھی رکھا گیا۔ تو جب وہ پامال کر رہے ہیں اس مہینے کو تو اس کی سزا وہ اپنے پر لازم کر رہے ہیں، تو وہ اسی مہینے میں ان کو سزا دو تاکہ ان کو بھی اتنی ہی سزا ملے۔ اسی حرمت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ایک تو حرمت کا غضب، دوسرے تمہارے اوپر زیادتی کا جو ہے وہ ہے، دونوں کا بدلہ ان کو بھرپور ملے۔
جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ محسن کا جو لفظ ہے وہ خوبی کے ساتھ کرنے کے لیے، عمل کے لیے، خوبی کے ساتھ عمل کرنے کے احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، یعنی کسی بھی عمل کو خوبصورت طریقے سے، حسین طریقے سے، حسن سے کے ساتھ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ احسان کا مطلب، احسان کا ہے کسی حکم کو مان لینا اور اس کی خدمت کو بجا لانا، اس کو بس کر دینا، جو خدمت جو ہے ہمارے سپرد کی جائے وہ کر دینا، اطاعت، وہ بھی معروف طریقے میں آتا ہے، اطاعت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن اگر اس کام کو خوبی کے ساتھ کرنا، پوری قابلیت کے ساتھ کرنا، اپنے پورے وسائل اور پوری صلاحیت جان مال کے ساتھ اس کے ساتھ کرنا، کوشش کے ساتھ کرنا، یہ احسان کے درجے میں ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ پہلے اس میں آدمی جو حسن کے ساتھ اچھائی سے، خود سپردگی سے کام کر دیتا ہے تو اس کے لیے صرف تقوی اور خوف خدا کافی ہوتا ہے، لیکن دوسری چیز جو احسان کے درجے میں انسان کو پہنچاتی ہے اس میں محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہنوں، اس چیز سے احسان کا ہم کو ایسے ہی پڑھ کر آگے نہیں گزر جانا چاہیے، بس کہ جہاں پر اللہ احسان کا لفظ لائے وہاں پر ہمیں رک کر غور کرنا چاہیے، یہاں اللہ تعالیٰ کو اس الفاظ سے کیا مراد ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج و عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے جناب میں پیش کر دو، اپنے سر مڈوا لو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کیا۔ مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا پر اگر سر مڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی اس کے اپنے مقام پر نہیں پہنچی، قربانی اپنی جگہ نہیں پہنچی اور اس نے سر مڈوا لیا، اس کے سر میں تکلیف تھی یا کوئی وہ مریض تھا اور اگر اس نے مڈوا لیا تو وہ اس کا فدیہ کیا ہوگا کہ وہ روزے رکھے گا یا صدقہ دے گا یا قربانی کرے گا۔ اور یہ 3 روزے، اسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے گا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کم از کم 1 بکری کو ذبح کرے گا۔ یہاں پر تعداد جو ہے اس کے فدیے کی تعداد یہاں نہیں بیان ہوئی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ 3 روزے رکھے گا، 6 مسکین کو کھانا کھلائے گا اور 1 بکری یا 1 بکری ذبح کر کے۔ ترتیب ضروری ہے، ترتیب اس روزے 3 دن کے روزے رکھے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 6 مسکین کو کھانا کھلائے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو 1 بکری کو ذبح کرے۔ اگر تمہیں امن میسر آ جائے تو تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ، اور جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کرے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، جن کے گھر بار مسجد حرام قریب نہ ہوں اور انہیں قربانی بھی میسر نہ آ رہی ہو تو انہیں 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچنے کے بعد رکھنے چاہیے، اس لیے کہ انہیں قربانی انہوں نے نہیں کی ہے۔ اللہ کے اس احکام کی خلاف ورزی سے بچو، خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص اس مقررہ مہینے میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اسے خوشی، کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، ہے نا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ جو ہے یہ حج مقبول، حج مسرور اور حج مبرور ہونے کی یہ جو ہے نسخہ کیمیا ہے۔
نسخہ کیمیا یہاں بتا دیا گیا۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حج کو مقبول بنا، ہمارے حج کو مسرور بنا، ہمارے حج کو مبرور بنا۔ تو یہ اس نسخے کو ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں میں، اپنے اس حج کے دوران میں ہمیں داخل کرنا ہوگا۔ اس کی پوری پابندی کرنی ہوگی کہ اس طرح کا کوئی فعل ہمارے عمل سے ظاہر نہ ہو، ہم سے سرزد نہ ہو، اور ہم اس سے بچے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین پرہیزگاری کی ٹریننگ لے کر، بہترین پرہیزگاری کی ہدایت اور تلقین لے کر، بہترین پرہیزگاری کی تمام جو ہے جتنی بھی وہ ہے شرائط کو دل میں بیٹھا کر ارادے کے ساتھ ہمیں سفر حج کرنا چاہیے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زاد راہ کہا ہے، اور اس پرہیزگاری سے بہترین زاد راہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز سے پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اور اگر بغیر وہ تیاری کیے، بغیر معلومات حاصل کیے اگر وہ حج پہ جاتا ہے اور پھر اس طرح کی تمام لغزشیں اور نادانیاں وہاں دکھاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ہوش مندو، تمہیں ہر چیز کے لیے تو ہم نے ہوش عطا کیا ہے۔ ہر دنیا کے معمولی جو ہے نفع و نقصان میں تو تم بڑی ناپ تول کرتے ہو، لیکن جب میرے معاملے آتا ہے تو بے عقل ہو جاتے ہو، ہے نا۔ تو اے ہوش مندو، میں نے تمہیں ہوش مند بنایا ہے، تمام مخلوقات پر میں نے تمہیں فضیلت اسی ہوش مندی کی بنا پر تمہیں دی ہے نا۔ تو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اور اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزاح کا نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم پلٹو۔ مزدلفہ کا معاملہ ایسا تھا کہ یہاں پر لوگ بیٹھنے جب آتے تھے وہاں سے عرفات سے، دور جاہلیت میں عرفات سے چلتے تھے اور مشعر الحرام کے پاس مزدلفہ کے پاس جب رات گزارتے تھے مزدلفہ میں، تو وہاں پر پوری رات یہ لوگ گپ شپ، پرانے کا جو ہے گزرے ہوئے قصے، اپنے باپ دادا کی بڑائیاں اور اپنے باپ دادا کی وہ بخان، وہاں پر جو بڑائیاں اور ان کی وہ بیان کرتے تھے، ان کی تعریفیں بیان کرتے تھے، اس میں رات گزار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت زیادہ ہدایت اور وہ نہ کہنے کے کر کے فرما رہے ہیں کہ جب اس کے پاس ٹھہرو تو اللہ کو یاد کرو، اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ یعنی اس رات کا بھی تم بھرپور استعمال کرو، اپنے آپ کی، اپنی ذات کی بھلائی کے لیے، اپنی تمام امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، تمام اپنی نسلوں کی بھلائی کے لیے، اپنی اولادوں کی بھلائی کے لیے، جو بھی تم یہاں مانگو گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آج کے دور میں، آج کے حالات میں، ہم جس دور سے، جس حالات سے گزر رہے ہیں، کیا چیزیں ہم مانگیں اور کیا چیزیں چھوڑ دیں، ہم کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیز مانگیں، کون سی چیز چھوڑیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنا نادر موقع ہمارے لیے لا رہا ہے تو اس میں مانگنے سے ذرا بھی گریز نہ کریں۔ خاص طور سے امت مسلمہ کا جو زوال ہے، جو ذلت ہے، جو خواری ہے جو آج ہم پر آئی ہوئی ہے، اس کے لیے تو ایک نادر موقع ملا ہوا ہے۔ ایک لمحے کو جتنی بھی استطاعت اپنے اندر پائیں، جتنا بھی دم پائیں، جتنی بھی استطاعت پائیں، اپنے آپ کو لگا دیں اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ وقت کے تعین کے، وقت کے، دن کے، مہینے کے اور موقع کو، جگہوں کو لا کر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر جب مقام ہے دعا کی قبولیت کا، تو وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے نا۔ تو جو ہے مقام بھی وقت دعا کی قبولیت کا ہے اور وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے، تو دعا کو قبول ہونے میں کتنی آسانی فراہم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اس وقت سے اور اس مقام کے فائدہ اٹھانا چاہیے جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو۔
اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والوں کو بھی اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ دنیا اور بھلائی مانگنے اور آخرت کی بھلائی مانگنے میں یہی فرق ہے کہ جو دنیا کی بھلائی مانگتا ہے وہ آخرت کی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو آخرت کی بھلائی مانگتا ہے دنیا کی بھلائی اس کی قدموں میں آ کر رہتی ہے۔ اس فرق کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دونوں جگہ اپنا حصہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس کے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک روی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بناتا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہہ کر انسانوں کی کچھ انسانوں کی خصلت جو دنیا کی میں اقتدار کے لیے اور جو اللہ کو گواہ ٹھہرا کر اور دنیا کے فائدے حاصل کرتا ہے، حالانکہ اور وہ نسل انسانی کو تب اس کا مقصد وہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو خود قسم کھا کر اپنی نیک نیتی کو ثابت کرتا ہے، اور جو ہے اور وہ اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں وہ جو ہے اقتدار حاصل کرے۔ اقتدار کا مطلب یہ کہ لوگوں پر غلبہ حاصل کرے، لوگوں پر تسلط حاصل کرے، اور اس کی زمین میں دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ تمام کچھ بھی تباہ ہو جائے، کچھ بھی برباد ہو جائے، لیکن اس کو اقتدار حاصل ہو جائے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہمارے اور ملکوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو جابر و ظالم حکمراں کیا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی تباہ ہو جائے، نسل انسانی تباہ ہوتے تو کھیتی اور جو بزنس اور وہ سب بینکنگ سسٹم جو بھی چیزیں ہیں سب غارت ہوتی ہے تو ہونے دو، ہے نا۔ اور لیکن مجھے لوگوں پر اقتدار، زمین پر اقتدار، ملک پر اقتدار میرا کتنا مضبوط ہو جائے کہ میں سب کو ڈیل کروں، میں سب کا جو ہے خدا بن کے بیٹھوں۔ تو اللہ جو ہے فرما رہے ہیں کہ اس کا، اور اگر کوئی اسے ڈر اور وہ خدا کو بار بار گواہ ٹھہراتا ہے کہ جو ہے میں قسم خدا کی، یہ اللہ کی قسم، میں جو ہے یہ سب کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس میں لوگوں کی بھلائی مقصود ہے، اللہ کی رضا اس میں مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس شخص کے لیے تو بس، اور جب اسے کوئی اس کے برے اس پر اسے ٹوکتا ہے، اسے روکتا ہے اس کے اس اقدام پر، تو اس کا وقار اس گناہ پر اسے اور جما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے دوہری جو ہے زندگی، ڈبل جو ہے وہ پالیسی، جو دنیا کے لیے کچھ اور اللہ کے لیے کچھ، اللہ کو جو تم گواہ بنا رہے ہو وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی جو ہے عمل بالکل پسند نہیں ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ایمان لا کر جو اللہ کو بار بار گواہ ٹھہراتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں
کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو دنیا کے لیے تمہارا عمل، تمہارا رویہ، تمہارا کام یہ ہوتا ہے، اور تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے نام کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، قیامت کا ذکر کرتے ہو جو تمہارے دلوں پر سے چھو کر نہیں گزرتا. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آ جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے. پورے کے پورے کا مطلب کیا ہے؟ پورے کے پورے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ. دنیا کے معاملات میں تم اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر کے صرف زبان کی حد تک اللہ کے دعوے دار بنتے ہو. تمہارے خیالات بھی اس اللہ کے ماتحت ہونے چاہیے، تمہارے نظریات بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہونے چاہیے. تمہارے علوم، تمہارا ہر طریقہ، ہر معاملہ، ہر شیء و جد و جہد، ہر راستے پر جو تم لے کر جو ہے اٹھے ہو، وہ اسلام کے تابع اگر جب تک نہ ہو تو وہ جو ہے تم اسلام کے صحیح پیرو نہیں ہو سکتے. صحیح پیرو بننا ہے تو پورے کے پورے اپنی پوری زندگی، بھلے اس میں نقصان ہی تمہیں کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن تمہیں جو ہے پوری زندگی اسلام کے حوالے، پورے خیالات، پورے سوچ، پوری وچار دھارا جتنی ہے سب اسلام کے حوالے کرنی پڑے گی. اب یہ بعض حصوں میں تقسیم کے اس میں میں دنیا کے طریقے سے اس میں فالو کروں گا، اور اس میں جو ہے اسلام کے طریقے سے فالو کروں گا. یہ چونکہ جو ہے یہ اکنامک سسٹم ہے، تو یہاں ہم مجبور ہیں، یہاں ہم بے بس ہیں، تو یہاں پر ہم جو ہے اسلام نہیں فالو کر سکتے، تو اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، یہ ہمارا معاشرتی سسٹم ہے، یہ اس میں جو ہے ہمارے لیے مجبوری ہے، کیونکہ ہماری یہ تہذیب بن چکی ہے، یہ ہماری روایت ہے، تو اس میں بھی ہم مجبور و بے بس ہیں. اور یہ ہمارا تعلیمی سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے، اس میں بھی ہم بے بس ہیں، کیونکہ ہم کو ملک یہی فراہم کر کے دیتا ہے، تو ہم اس میں بھی بے بس ہیں. لہٰذا اس کو بھی دین سے نکال دیتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی دین سے نکال دیتے ہیں، اس کو بھی اب ہماری پرسنل زندگی میں جو نماز، روزہ، حج جو ہے اس پر ہم قادر ہیں اور اسی کو ہم کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جو یہ کرتا ہے کہ اپنی آدھی زندگی کو، سماجی زندگی کو اسلام سے باہر رکھتا ہے اور انفرادی زندگی کو اسلام کے اندر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ شیطان کی کہیں نہ کہیں شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے. شیطان ہی تمہیں اس طرح کی سوچ اور فکر دیتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ جو تم لیگلی جو تم یہاں کے بینکنگ سسٹم کو لے کے چلتے ہو، جو یہاں کے وہ عدالت کے جو اس کو سسٹم کو جو لے کے چلتے ہو، یہاں کے سیاست کے سسٹم میں جو گندگیاں ہیں اس کو لے کے تم چلتے ہو، تو یہ تو تمہارے ملک کی، اور یہ جو یہاں کے جو تعلیمی نظام کو جو تم لے کر چلتے ہو، اس کی خرابیاں جو لے کر ہے، تو یہ تمہاری مجبوری ہے. تم اس کو نہیں کرو گے تو جو ہے تم رہ نہیں سکو گے ہندوستان میں. تو میری عزیز ساتھیوں، ایک بات ہمیں سوچنے کی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کو غالب و نافذ کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. کسی زمین پر، کسی خطے پر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہاں پر پورا نظام اگر اسلام کا آ جائے تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک چلتا پھرتا اسلام ہم کو اس زمین کے اس خطے میں نظر آئے گا، ایک سمپل اور ایگزامپل کے طور پر. ہم نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی، اور نہ اس کو کہیں اپنے دلوں میں جگہ دی کہ نہیں، نہ تمنا بنا کر کبھی اپنے دلوں میں جگہ دی کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ایک اسٹیپ کو بنانا پڑے گا. ہم ایسے حالات میں، ایسے ملک میں جہاں پر ہر چیز پر ہماری نظر ہو، ہماری مسجدوں پر، ہماری عبادتوں پر، ہمارے کلموں پر، ہمارے عقیدوں پر، جہاں غیر کا تسلط ہو، شیطان کا تسلط ہو، وہاں پر ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل کیسے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس زمین کو پر اسلام، چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں. اسی لیے اقامت دین کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ دین کو پہلے قائم کرو، پہلے اپنی ذات پر، اور ذات پر اگر قائم کر لیا تو ذات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر زمین پر اس کو قائم کرے، ورنہ کہیں نہ کہیں وہ شیطان کی پیروی کرتا رہے گا، اور وہ دشمن ہے، اور وہ دشمن تمہیں یہ بتاتا رہے گا کہ نہیں یہ تو تمہاری مجبوری ہے، یہ تو تمہاری بے بسی ہے نا. تو میری عزیز ساتھیوں، اس بات کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. جیسے ہم وہ ترانے میں پڑھتے ہیں نا
کہ جب آئے گا اس ملک میں اسلام کا دستور، کالج ہو کہ منڈی ہو کہ بازار معیشت، تھانہ ہو کچہری ہو کہ ایوان عدالت، ہم لہرائیں گے ہم پرچم توقیر و رسالت۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پرچم توقیر و رسالت ہم ہر نظام ہر سسٹم پر لہرا دیں، تبھی ہم جو ہے شیطان کی پیروی سے بچ پائیں گے اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو سکیں گے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر اس کو پا لینے کے بعد تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا آپ ان کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے چتر لگائے، فرشتوں کے پرے لیے ہوئے خود ان کے سامنے موجود ہو، فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، پھر بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد جو قوم اس کو سخاوت میں بدلتی ہے اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ اللہ کی کھلی نشانیاں ہم نے دکھائیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت محبوب دل پسند بنا دی گئی۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلاف رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے، راست روی پر بشارت دینے والا اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کر دے۔ اور ان اختلاف کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتیاں کرنا چاہتے تھے۔ آج ہمارے یہاں یہی زیادتی ایک دوسرے پر ہم کر رہے ہیں کہ ہم جانتے کہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہم سب سے زیادہ اسوہ رسول کے بہت قریب ہیں، ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ہے، ہم صحیح حدیث اور صحیح سنت کو بیان کر کے ہم ہی سب سے زیادہ صحیح پر ہیں۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ بات اس آیت سے جو ہے ہمیں سمجھ لینا چاہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ یعنی کیا تم نے سمجھ لگا خالی کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں چلے جاؤ گے، یا کلمہ کا ورد کر لینے سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس راستے میں جب تم اتنی بڑی وہ لے کر اٹھو گے، اتنا بڑا جو ہے بھاری کام لے کر اٹھو گے، تمام معبودان باطل کا انکار لے کر اٹھو گے اور ایک الہ واحد کا عقیدہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور پھر اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے نظام کو جب تم زمین پر غالب کرنے کی کوشش کرو گے، لوگوں کے دلوں پر غالب کرو گے، اور جب زمین پر غالب کرنے کی کوشش کرو گے تو سارا باطل نظام اور باطل نظریہ جو ہے، باطل خیالات جو ہے، تمام جو ہے کہتے ہیں نا ازم، جتنے ازم ہیں، باطل ازم، جتنے نظام اور جتنے سسٹم ہیں، وہ ایسا نہیں کہ وہ سرنگو ہو جائیں گے، تمہاری ہر بات پر آمنا اور صدقنا کہہ دیں گے، بلکہ وہ پوری طرح سے باطل کا ہتھیار لے کر تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا، اور اتنی زیادہ تم پر آزمائش کے پہاڑ توڑیں گے، اتنی زیادہ سختیاں تم پر لے آئیں گے، اتنی زیادہ جو ہے تم پر سختیاں لے آئیں گے کہ تم جو ہے پکار اٹھو گے، تم چیخ پڑو گے، اور یہاں تک کہ تمہارے ساتھ وقت کا رسول بھی جو اس وقت موجود تھا، جس نے یہ کام انجام دیا، وقت کا رسول بھی اس کے ساتھ چیخ اٹھا تھا کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے کو جو اس وقت
अपने रसूलों के साथ साबित कदम थे, शाना बशाना थे, और उस चीज़ को आज ये रहेंगे तो या तो अल्लाह का दीन रहेगा, आज या तो इस ज़मीन पर अल्लाह का दीन गालिब होगा, और या तो ये बातिल आज रहेगा। ये कहकर जो खड़े होते हैं अपने रसूल के साथ और फिर कहते हैं अपने रसूल से मता नसरुल्लाह, तो फिर अल्लाह भी करीब ही होता है। कहता है याद रखो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें, जवाब दो जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उससे बाखबर होगा। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है, वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और तुम्हें वही बुरी लगे। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ज़रूरी नहीं कि हर खुशगवार चीज़ जो हमें खुशगवार लगती है अल्लाह को भी वही खुशगवार लगे, या हमें जो नापसंद है वही अल्लाह को पसंद है, लेकिन जो हमें पसंद हो वही अल्लाह को। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो अल्लाह को पसंद होती है वो हमें पसंद नहीं होती, और जो हमें पसंद होती है वो अल्लाह को नहीं होती। तो हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि हमारी पसंद क्या है, हमें ये देखना है मेरी अजीज़ साथियों कि अल्लाह की पसंद क्या है। अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पर गालिब नहीं करना है, बल्कि अपनी पसंद पर अल्लाह की पसंद को गालिब करना है। ये बड़ी बड़ी चीज़ों पर, जो खुफिया चीज़ें हैं, जो हम दूसरों को ज़ाहिर नहीं करते, सिर्फ़ अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अगर उस माने में हम ईमान में मजबूत हैं तो अल्लाह ताला हमारे छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चीज़ें खुद बनाता रहता है। हम अपने दिल का हर वक्त जायज़ा लें, हर वक्त जायज़ा लेकर अल्लाह के उसमें मीज़ान में उसको तौलते रहें, और जब हम उसको बार बार अल्लाह के मीज़ान में तौलते हैं मेरी अजीज़ साथियों, और फिर जहाँ अल्लाह ताला के मीज़ान में अपने आप को घटाकर अल्लाह के कहते हैं हुक्म को हम वज़नी बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ अल्लाह हमारे लिए रास्ते बहम पहुँचा देता है, हमारे लिए आसानियाँ निकाल देता है। लेकिन हम पहली चीज़ तो उस सोच को आने नहीं देते अल्लाह की रज़ा की, और फिर अपने दिल को हमें शैतान जो है, हमें हमारा ईगो जो है हमें टटोलने नहीं देता। नहीं, तुम बहुत सही कर रही हो, तुम कब बुरा फैसला करने वाली हो, तुम बहुत सही कर रही हो, तुम जो कह रही हो वही सही है, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो सब गलत है। तो इस तरह से हमें हमारा ईगो और हमें हमारा शैतान इस तरह से तसल्ली दे देता है, और हम अपने उस सोच के, उसका अमल को अल्लाह के मीज़ान में डाल नहीं पाते हैं, और यही वो भूल होती है जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें, जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करोगे अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर और मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर खर्च करोगे, जो भलाई भी तुम करोगे उसे अल्लाह बाखबर है। तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया और वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है लोग पूछते हैं कि माह हराम में लड़ना कैसा है, कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है। राह खुदा में से लोगों को रोकना, अल्लाह के से कुफ्र करना, मस्जिद हराम के रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना, हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक उससे भी ज़्यादा बुरा है। जब यह अभी मैंने पहले आयत में तफसीर की कि वहाँ पर वो माह हराम का बदला अल्लाह ताला फरमाता है कि माह हराम ही है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला वो अहले ईमान पूछा करते थे कि माह हराम में लड़ना कैसा है, तो अल्लाह ताला कहता है उसमें लड़ना तो बहुत बुरा है, लेकिन राह खुदा से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना, मस्जिद हराम के रास्ते से ये सब परस्तों को, खुदा परस्तों को रास्ता बंद करना, हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बुरा है। ये सारी बुराई, जो 4 बुराइयाँ बयान की गई है, लड़ना, रोकना, कुफ्र करना, मस्जिद हराम से बंद करना, और 5 बुराइयाँ जो की हैं, ये अल्लाह के नज़दीक उस माह हराम में लड़ना, ये बुराइयाँ अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बड़ी हैं, इसलिए माह हराम में लड़ा जा सकता है ना। अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरा है और फितना खूनरेज़ी से शदीदतर है। ये फितना है, इसे फितना कहा, और फितना ख़त्म करने के लिए माह हराम में उसको लड़ा जा सकता है।
تو تم سے وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، جہاد کیا اور رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مجاہد ہے اس سے غلطی نہیں ہوگی، جو راہ خدا میں لڑنے والا ہے وہ اس سے جو ہے غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی ہونے کے باوجود بھی اور رحمت الہی کا جائز امیدوار کون ہے؟ لغزش ہونے کے باوجود بھی رحمت الہی کا حقدار کون ہے؟ جو ایمان لا کر اور راہ خدا میں اپنے گھر بار چھوڑ کر جہاد کرتا ہے، وہ رحمت الہی کا جائز امیدوار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو بھی معاف کرے گا اور اپنی رحمت سے بھی نوازے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابیاں ہیں، اگر ان میں سے لوگوں کو کچھ منافع بھی ہے مگر اس کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسی طرح تو اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ اس وقت زکوٰۃ مقرر نہیں ہوئی تھی، جو کچھ مما رزقناہم ینفقون کا حکم تھا، لیکن تبھی بھی بعض صحابہ احتیاطی طور پر پوچھا کرتے تھے کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم دے دیا کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جو بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ان کے پاس اتنا ہی ہے کہ ان کی بہت تنگی سے انہی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی طریقہ اختیار کرو۔ میری عزیز ساتھیوں، یہاں پر بار بار جو پوچھنے کا جو معاملہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ابھی یتیموں کا ذکر جو ہے سورہ نساء میں آئے گا، لیکن یہاں پر چونکہ مختصر طور پر پوچھا گیا ہے تو میں ایک بات بتاتے چلوں۔ یتیموں کا معاملہ میں اتنے زیادہ لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ بار بار یتیموں کو کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے۔ تو اور کے معاملے میں کیا طرز عمل کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کبھی اپنی اولادوں کے بارے میں تو انسان نہیں پوچھتا کہ کیسا معاملہ کریں، لیکن چونکہ وہ سماج اور سوسائٹی اس نہج پر ڈھل چکی تھی کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا پاسبل ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا، اور جب اللہ نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا کہ کرنا ہی کرنا ہے، تو ان کو یہ ڈرنے لگنے لگا کہ اب کس طرح کا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے جس میں ان کے حق میں بھلائی ہو، جس طرز عمل میں بھلائی ہو۔ جس طرح سے تو اپنی اولاد کے بارے میں کئی بار مارتے ہو اور ڈانٹتے ہو، لیکن اس مار اور ڈانٹ کے پیچھے بھی بھلائی ہی ہوتی ہے، تو اس جگہ پر تم یتیم کے ساتھ بھی وہ معاملہ کر سکتے ہو۔ اگر وہ بچہ بگڑ رہا ہے، تمہارا بھائی کا بچہ ہے، تمہاری بہن کا بچہ ہے نا، تمہارے چاچا ہے، جو بھی ہے، جو ذمہ داری تمہارے بیٹے کا بچہ ہے نا، دادا ہے، تو اس کے لیے بھی پوتا اس کا یتیم ہوا بچہ ہے۔ تو جس طرح سے تم اپنی اولاد کو بگڑنے کے ڈر سے تم اس کو سزا دیتے ہو، تو اسی طرح سے تم اس کو بھی سزا دے سکتے ہو، بشرطے کہ اس کے نزدیک وہ سزا جو ہے بھلائی کے لیے ہو، بھلائی اختیار کرنے کو، نہ کہ اس پر ظلم کرنے کے لیے۔ ظلم کے لیے مارنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل منع کر دیا گیا ہے، لیکن بھلائی کے لیے مارنا، جس طرح سے تم اپنی اولادوں کو مارتے ہو اس کو مار بھی سکتے ہو۔ اور اگر تم اپنا اور اس کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ تو جب ہم اپنی اولادوں کو اپنے سے بہتر کھلاتے ہیں، اپنے سے بہتر پہناتے ہیں، تو کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارا ان کا الگ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا تو ہے نہیں، تو اس لیے ہم الگ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ہمارے نزدیک بھلائی اس میں زیادہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ملا رہے گا تو زیادہ اچھا کھا سکے گا، زیادہ اچھا پہن سکے گا، زیادہ اچھا برت سکے گا، تو وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں۔ آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والوں دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے نا۔ اور جس طرح سے
اللہ تعالیٰ صاحب سختی، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہے اور صاحب حکمت ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ملا جلا کر بہت زیادہ پارٹیشن کر کے، بہت زیادہ بٹوارا کر کے انسان کے دلوں میں محبت نہیں اٹھتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میری بہن، میرا بھائی، تو اس میں ایک پیار آ جاتا ہے اپنائیت کا، اور جب ہم کہتے ہیں اس کی بہن، اس کا بھائی، تو اس میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کو میرا بنائیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو اس میں یہ میرا کہنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، تاکہ اس کے لیے وہی درد، وہی محبت اٹھے جو میرے کے لیے اٹھتی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہاں ہرگز کا لفظ استعمال کر دیا گیا، ہرگز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے فتنے سے۔ آج جو ہے ہندوستان کے اس ماحول میں مشرک عورتیں مشرک مردوں سے، مومن عورتیں، مسلم عورتیں مشرک مردوں سے نکاح کر رہی ہیں۔ پہلے مشرک مرد جو ہے مسلم عورت سے نکاح کر رہا ہے۔ پہلے مسلم مرد مشرک عورت سے نکاح کرتا تھا تو وہ اپنے کسی نہ کسی طرح سے اپنے دین میں اس کو لانے کی حتی الامکان کوشش کرتا تھا، لیکن آج معاملہ ہمیں پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ذلت اور خواری کے اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں جہاں پر نکلنے کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ کیا ہے کہ ہماری جو ہے مسلم عورتیں، مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے نکاح اس میں جا رہی ہیں، زوجیت میں جا رہی ہیں، اور وہ عورتیں ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھوں مجبور و بے بس ہیں، ان کے بچوں کو پیدا کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ رشتے بھی، پہلی چیز تو حلال نہیں ہے نا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو جو ہے حرام کاری ہو رہی ہے، حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہے معاملہ بڑا سنگین بنتا جا رہا ہے، اس پر ہمیں بہت غور کرنے کی اور اس کے لیے کچھ کوشش کرنے کی بہت ضرورت ہے، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن لوڈی مشرک صاحبزادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو یہ گندگی ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں، پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مسردہ سنا دو۔ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے میری ساتھیوں کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ ایک دن تمہیں اسے ملنا ہے۔ کھیتیوں سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ کر کھیتیوں، کسان جو ہے، مرد کو کسان بتا دیا، عورت کو کھیتی بنا دیا۔ کسان جو ہے اپنی کھیتی سے کس قدر محبت کرتا ہے، کسان سے پوچھیے۔ کسان کس طرح سے اپنی کھیتی کے برابر ہونے کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے، کتنی تمنائیں کرتا ہے، کتنا آسمان کی طرف نگاہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے تاکہ وہ برابر ہو، ہے نا، برابر ہو اس سے جو ہے وہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی کو وہ سینچ کر، اس کو ہل جوت کر، بو کر اور سینچ کر اس کو بار بار دیکھتا ہے اس کی فصل کو تیار ہونے میں، پھر اس کے بعد وہ فصل کو تیار ہو کر اس کو کاٹ کر گھر لاتا ہے اور اس کو پورا فیض پورا وہ حاصل ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے عورت تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اس کو سینچو، اس کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس پہ وہ کرو اور اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی پرورش کرو اور اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ اسی طرح سے جاؤ تو اس کو روکتا نہیں ہے کسان،
اس میں دوڑتا بھاگتا نہیں ہے، اس میں جو ہے دوبارہ فصل آنے کے بعد ہل نہیں چلاتا ہے۔ اپنے مستقبل کی فکر کرو، اس طریقے سے جاؤ کہ اپنے مستقبل، اپنے فیوچر، اپنی آل و اولاد، اپنے نسل کے آگے بڑھانے کی فکر کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ دو چیزوں میں ہے، دو چیزیں ہیں۔ جیسے ہم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی وہ خلقت پر جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کو آنے میں ہم روک لگاتے ہیں، ہے نا، یا اگر ٹھہر گیا ہے تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ضائع کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، یا اگر ہم بھی جو ہے غلط طریقے سے جو ہے ہم اس رشتہ زوج کو قائم کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن پلٹنا ہے۔ اے نبی، جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مسردہ سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقویٰ و بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رکھنا ہو۔ اللہ تمہاری سادی باتوں کو سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس کی باسپر ضرور ہوگی، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی قسم کھائی ہو، بعد میں اس کو واپس ہو جائے کہ قسم توڑ دینے میں خیر و بھلائی ہے، تو اس کو قسم توڑ دینی چاہیے۔ کسی چیز میں اس نے قسم کھا لی، پتہ چلا کہ نہیں یہاں مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی، اب اس نے کھا تو لی تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ پہلی چیز تو غلط چیز میں کھانی نہیں چاہیے، توڑ دینا چاہیے، اور اس توڑنے کے بعد جو اس کا کفارہ ہوگا، قسم کے توڑنے کا جو کفارہ ہوگا وہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، اور انہیں کپڑے پہنانا، غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ ترتیب ضروری ہے اس میں، کھانا کھلانا، پھر اس کے بعد کھانا نہ ہو تو کپڑے پہنانا، پھر اس کے بعد اگر کپڑے بھی نہ ہو تو غلام آزاد کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں تو غلام کا سسٹم ہے نہیں، تو اس لیے 3 ہی چیز ہے، کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، یا 3 دن کے روزے رکھنا۔ جس چیزوں میں اسے سہولت ہو اس کو، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اگر وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے تو کپڑے پر نہ جائے، اگر کپڑے پہنا سکتا ہے تو پھر وہ روزے نہ رکھے، اگر دونوں چیزیں نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے جو وہ کر سکتا ہے۔ کفارہ، یہ قسموں کا کفارہ ہے، اور اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں آئے گی۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کو جو ہے فقہ کی زبان میں اس کو دفاع الا کہتے ہیں۔ الا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور جاہلیت میں، میری عزیز ساتھیو، دور جاہلیت میں لوگ جو ہے اپنی عورتوں سے ناراض ہو کر یا کسی وجہ سے ناپسند ہو کر ان سے تعلق زن و شو نہ قائم کرنے کی ایک قسم کھا لیتے تھے، اور ان کو ایسے ہی ادھر لٹکتا چھوڑ دیتے تھے، اور ان کے قریب نہیں جانتے تھے۔ وہ زوجیت کے رشتے میں بدھی رہتی تھی، لیکن وہ اس شوہر کی اس سے التفات سے محروم رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی 4 مہینے کی، جب اسلام آیا تو اسلام میں نے دیکھا عورتوں کی اس طرح کی ناقدری کہ وہ تو اس کے نکاح سے اس سے فارغ ہیں کہ دوسرے سے نکاح کر لے، اور اس طرح سے وہ اپنے دوسرے شوہر کے التفات میں، یا جب وہ ملتفت ہو اپنے شوہر کی طرف یا وہ شوہر کے التفات میں آئے، اور اس طرح سے وہ ادھر لٹکی رہتی تھی، اور نہ ہی وہ شوہر کے اپنے جس نے اعلیٰ کیا ہوا ہے اس شوہر کے اس میں زوجیت میں رہتے ہوئے اس سے کچھ فائدہ اٹھا پا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 مہینے کی مہلت دے دی۔ یہ عورتوں کو ایک طرح سے عورتوں کو کہ اس ظلم سے اللہ تعالیٰ نے آزادی دلا دی۔ 4 مہینے کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو وہ 4 مہینے کے بعد 4 مہینے کی مہلت ہے، تو چاہے تو اس کے اندر دے دے، چاہے تو اس کو کے باہر دے دے، ہے نا۔ تو اور اگر جو ہے وہ اپنے تعلقات بگاڑ کو درست کرنا چاہتا ہے، طلاق دینا نہیں چاہتا، تو اس 4 مہینے کے اندر رشتہ زوج قائم کر لے۔ یہ آخری لیمٹ ہے، آخری حد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن عورتوں کو اگر اس نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے
تو وہ تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو جب طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو اس کو ادھر لٹکا کے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہے نا. پھر اس میں جو ہے یہ جو ہے قسم کھا لینے کے الفاظ اگر نہیں ہیں تو فقہ حنفیہ اور فقہ شافعیہ کے نزدیک یہ ہے شوہر بیوی کے درمیان زن و شو نہ قائم رکھنے کی قسم کھائی نہ ہو تو صرف اس میں ایک طلاق کا حکم ہوگا. اگر قسم کھائے بغیر رشتہ منقطع کیا ہے تو خواہ کتنی ہی طویل مدت ہو، اور لیکن جو ہے فقہ مالکیہ کے نزدیک خواہ قسم کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، دونوں صورتوں میں ترک تعلق لے 4 مہینے کی مدت ہے. تو اس طرح سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری کے قول کے مطابق جو بگاڑ کی وجہ سے ہو رہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی سے جسمانی تعلق منقطع کر دینا، جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں تو اس پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا. لیکن دوسرے فقہا کی رائے یہ ہے کہ وہ ہر حلف جو شوہر اس کی بیوی کے درمیان رابطہ جسمانی کو منقطع کر دے الہ ہے اسے 4 مہینے سے زیادہ قائم نہیں رہنا چاہیے، خواہ ناراضگی سے ہو یا رضامندی سے. تو آج کے حالات میں میری عزیز ساتھیوں یہ اس طرح کے کئی کیس ایسے سننے میں اور دیکھنے میں آتے ہیں. سننے میں کئی ایک جگہ پر اگر اس طرح کا درس ہوا ہے تو میرے ساتھ میں خود یہ واقعہ پیش آیا کہ 2-1 جگہ جب درس ہوا تو وہاں سے کئی ایک بہنوں نے مجھ سے علیحدگی سے بات کی اور اپنے شوہروں کی باتیں بتائی کہ بلا وجہ ہمارے تعلقات بالکل قائم نہیں ہیں اور بالکل جو ہے شوہر کو کوئی، اور ایک مدت دراز گزر چکی ہے، نہ تو بیوی کی ہمت پڑ رہی ہے کہ وہ کچھ پوچھے اور نہ ہی شوہر جو ہے کچھ اس کی طرف ملتفت ہو کہ وہ امید لگائے کہ اور وہ اسی آس میں بیٹھی ہوئی ہے کہ آج نہیں تو کل شاید کہ میرا شوہر میری طرف ملتفت ہو، میری طرف مائل ہو. بس گھر میں ایک اجنبی کی طرح سے رہ رہے ہیں اور نان نفقہ اس کو مل رہا ہے اور وہ زندگی گزار رہی ہے. لیکن اس زار و کتار وہ عورتیں روتے ہوئے اپنا دکھڑا بیان کرتی ہیں. اب بتائیے وہ کیا، میں اس میں یا جس سے بیان کرتی وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر آج ہمارے یہاں اس طرح کی شرعی پنچایت ہوتی، شرعی عدالتیں ہوتی جہاں ہم لے جاتے ان کا فیصلہ ہوتا، وہ ایک اچھی پھر نارمل زندگی وہ عورتیں گزارتی، وہ مرد گزارتا. لیکن ایسے حالات کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہمارے مردوں کو یا جو سوچنا چاہیے کہ ایسے کتنے گھرانے ہیں جو ٹوٹے تو نہیں ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک ٹوٹ چکے ہیں. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے حق میں جو خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا کرنا نہ چاہیے. اگر وہ اللہ اس کے روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. اب یہاں پر پہلا قانون جو بتایا گیا قانون عورت کی جدائی کا کہ اگر وہ جائے، اگر اعلیٰ میں، پھر اگر وہ شرعی عدالت میں جائے گی اور وہاں پر قاضی جو ہے معلوم کرے گا کہ 4 مہینہ گزر گیا ہے اور اس نے زن و شو قائم نہیں کیا، رشتہ زن و شو، تو پھر اس کو علیحدگی کرا دی جائے گی. اس میں نہ رجوع ہوگا، اس میں کوئی رجوع نہیں ہے اور وہ علیحدگی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں طلاق کے قانون کو بیان کر رہے ہیں کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ عورتیں 3 مرتبہ ایام ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہو تو چھپائیں. 3 مہینے کی اصل جو 3 مرتبہ ایام ماہواری کی جو شرط رکھی گئی ہے وہ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ رحم میں جو خلق کیا ہوا ہے اسے چھپائے نہیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے. اگر روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کرنے میں آمادہ ہوں تو عدت کے دوران میں انہیں پھر زوجیت میں واپس لینے کے حقدار. اگر وہ طلاق رجعی ہے تو اس طلاق رجعی میں عورتوں کو اسی عدت کے دوران 3 مہینے کے دوران اندر اس کو رجوع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. عورتوں کے لیے معروف طریقے ویسے ہی جیسے حقوق
حقوق ہیں عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ جو ہے دونوں کے حق اللہ نے برابر رکھے ہیں، لیکن ایک درجہ اللہ نے مردوں کو اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلی طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ طلاق رجعی 2 بار ہے۔ طلاق رجعی جو ہے ایک بار طلاق دیا، پتہ چلا کہ عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر وہ ایک ہی طلاق میں اس سے الگ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ ایک طلاق دے کر اور اس کے اندر وہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کی بیوی تو ہو جاتی ہے رجوع میں، لیکن وہ ایک طلاق اس کے اوپر واقع ہو گئی۔ پھر اگر وہ کبھی دوسری مرتبہ بھی طلاق دے دیا تو یہ طلاق جو ہے اگر عدت کے اندر جو ہے روکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے یہ جو عدت گزر گئی تو پھر یہ طلاق بائن ہوگی۔ اب یہ طلاق بائن جو ہے اس کو کہتے ہیں جس میں رجوع نہیں ہے، اب یہ نکاح کر کے آئے گی۔ طلاق رجعی تو 2 ہی بار ہے، یعنی اس کے عدت کے اندر رجوع کیا جائے، اگر دونوں عدت گزر جاتی ہے تو بائن ہو جائے گی۔ جس میں رجوع نہیں ہے اب وہ نکاح کے ذریعے جو ہے واپس آئے گی، اور رخصت کرتے ہوئے نکاح کے ذریعے واپس آئے گی اب دوبارہ۔ اب اگر وہ دوبارہ نکاح کے ذریعے آ رہی ہے تو پھر اس کے پاس تو اب کوئی اختیار نہیں بچتا ہے، اب وہ یا تو زندگی اس کے ساتھ کاٹ دے، یا اگر کبھی وہ جو کرتا ہے تو تیسری طلاق دیتا ہے تو پھر اس میں رجوع بھی نہیں ہے اور اس میں نکاح بھی نہیں ہے۔ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اسے لے لو۔ اب ہمارے یہاں تو یہ میری عزیز ساتھی، ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ سب سے پہلے وہی چیزیں چھین لی جائیں، ہے نا، جو چیز ہم دے چکے ہیں سب سے پہلے اسی پہ نگاہ رہتی ہے۔ اتنا کہاں ہمارا ظرف ہے، ہمارا کہاں اتنا وہ ہے کہ اتنا بڑا دل ہے کہ اب اتنا بڑا ہم جو ہے اس کو جوتے مار کر پھٹکار کر اس سے طلاق بھی دے رہے ہیں، اور اس کو اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا دل کر کے اس کو سب دے دلا بھی دے۔ وہ تو ویسے بھی ہماری وہ ہے معتوب ہے ہمارے، اس کا وہ ہے، تو ہم اس کو دل دلا کر اور خوش کر کے رخصت کریں گے، کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضحکہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ پھر اس کے بعد اگر اسے جو ہے عورت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تو 2 طلاق رجعی دے چکا ہے اور تبھی بھی وہ معاملات صحیح نہیں چل رہے ہیں، تو شوہر بیوی بھی چاہے تو اس سے علیحدگی کے لیے کوئی معاوضہ مقرر کر کے اس سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ یا اگر ایسے بھی شوہر نے ایک بھی طلاق نہیں دی ہو، کوئی طلاق رجعی نہیں، کوئی بائن نہیں، لیکن اگر وہ شوہر کی ظلم سے، شوہر کی اس سے جو ہے جو چیزیں وہ محسوس کرتی ہو یا اس کے اوپر وہ چل رہی ہو، اگر عورت نہیں رہنا چاہتی ہو اس کے ساتھ ظلم زیادتی کے ساتھ، تو اگر وہ چاہے تو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر کے معاوضہ دے دلا کر علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ اس کو جو ہے خلا کہتے ہیں۔ اس دفعہ کو فدیہ دے کر جو حاصل کیا کرتی ہے عورت، اس کو خلا کہتے ہیں۔ عورت کو یہ تو البتہ مستثنیٰ ہے کہ حدود الہی پہ قائم نہ سکے، عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرتی ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اسے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہے۔ پھر یہ جو خلا ہے یہ طلاق بائن کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار طلاق دے دی تو پھر عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے۔ اب یہ یہاں سے ہم نے، میرے عزیز ساتھیوں، یہاں سے ہم نے اپنی مرضی سے حلالہ، یہاں پر شرط اللہ تعالیٰ کیا لگا رہے ہیں کہ وہ جو طلاق رجعی تھے، جو عورت رجوع کر رہی ہے طلاق بائن ہو جانے کے بعد، جو شوہر اس سے نکاح کر رہا تھا ڈائریکٹ طلاق، 3 طلاق کے بعد وہ جو ہے شرط ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اگر نکاح میں تمہارے آ سکتی ہے
یا اس شخص کے نکاح میں جا سکتی ہے تو وہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اور وہ بائی چانس کبھی کوئی مر گیا، کبھی جو ہے طلاق اس کی ہو گئی تو وہ پہلا شخص اسے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ پھر وہ اسے طلاق دے، تب وہ اگر پہلا شوہر اپنی عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ رجوع کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے رجوع کرنا، مطلب نگاہ کے ذریعے مائل ہو جانا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں، ہم اب جو ہے حدود الہی کو قائم رکھیں گے، اب جو تھی سزا وہ ہم نے بھگت لی، اب اس سے بہتر زندگی اور کوئی نہیں تھی۔ پھر اگر وہ سب سوچے کہ نہیں کر لینا چاہیے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کے حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ میری عزیز ساتھیوں، یہ جو ہے، یہ جو معاشرت، یہ جو حسن معاشرت جو ہمارے اسلام نے جو اتنی زبردست معاشرت ہمیں سکھائی ہے، ایسی معاشرت کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دنیا کے قانون میں اتنی زبردست معاشرت جو عورت کے حق میں، عورت کے فیور میں بھی ہو، عورت کے تحفظ میں بھی ہو، عورت کو ظلم زیادتی سے بچا کر جس طرح کو یہ عورت کو سیف معاشرت میں عورت کا جو مقام اور جو درجہ، جو حصہ اسلام نے دیا ہے، وہ کسی مذہب، کسی دنیا کے قانون نے آج تک ایسی معاشرت پیش نہیں کر سکا ہے، نہ دنیا کا کوئی قانون اور نہ جو ہے کوئی مذہب جو عورت کو اتنا زبردست تحفظ معاشرت میں دیتا ہو۔ ایسی معاشرت جو ہم کو اللہ نے سکھائی ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھو۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، کئی ہزاروں سو طلاقیں کہ عورت کو دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے، پھر دیتے تھے، پھر رجوع کرتے تھے۔ ایسے وہ جو ہے عورتوں کو ستانے کے لیے اس طرح کا کرتے تھے۔ یہ بھی عورتوں پر بہت بڑی ظلم زیادتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر روک لگا دی کہ دیکھو تم 2 ہی دے سکتے ہو، 2 کے اندر ہی تم کو رجوع ہے اور دوبارہ نکاح ہے، باقی کو 3 کو تو تم بھول ہی جاؤ، 3 کو تو تم بھول ہی جاؤ، تیسری طلاق دیتے ہی نہ رجوع تمہارے ہاتھ میں رہے گا اور نہ ہی نکاح تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ بہت سوچ سمجھ لو اب تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اس عورت پر تم دستدرازی اب اس طرح سے ستانے کا کوئی بھی تم کو اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھو، یہ ذاتی ہوگی۔ اب جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ کو ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیت کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ اللہ سے ڈرو، خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو پھر اسے مانے نہ رہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لے، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، اور اگر تم اللہ اس کے روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے شائستہ و پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیئے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کو باپ کو معروف طریقے سے کھانا کھلانا، کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسع سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ بچے کو اس کے باپ کی وجہ تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانا کا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا کچھ معاوضہ طے کرو، معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں، تم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانے عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ مغنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا ہی، مگر دیکھو
खुफिया अहद पैमान न करना, अगर कोई बात करनी हो तो मारूफ तरीके से करो। अक़द निगाह बांधने का फ़ैसला उस वक्त तक ना करो जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि तुम्हारे अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है। ये जो है इद्दत वफ़ात का ज़िक्र है। 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रखें। लिहाजा इनसे डरो, अल्लाह से डरो और ये जान रखो कि अल्लाह बुर्दबार है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। अब मेरे साथियों, इद्दत वफ़ात की जब बात आती है तो हम बड़े बेजार से नज़र आते हैं। कहते हैं अरे बड़ी बूढ़ी है, बड़ी बूढ़ी है, उनको क्या इद्दत कराना, फ़लाना जो है ऐसा है, उसको बहुत ज़रूरतमंद है, बहुत वो है, वो नहीं काम करेगी, वो नहीं बाहर निकलेगी, उसकी ज़रूरत ही पूरी नहीं होगी, वो फ़लाना ऐसा, इतने रीज़न ला के खड़े करेंगे। ऐसा लगेगा कि अब 4 महीने ये 10 दिन अब इनके बगैर ये नहीं कुछ करेंगे तो अब ये भूखे सब मर जाएंगे और इनका कुछ भी ना होगा। मेरी अजीज़ साथियों, इतना बेहतरीन मौका अगर अल्लाह ताला लाया हुआ, ये वफ़ात है, शौहर की वफ़ात है, बेहतरीन इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस मौके को अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, अल्लाह के हुदूद को अपने ऊपर कायम कर लेना अगर एक बहुत बड़ी इबादत और नेकी बन सकती है तो 4 महीने क्या चीज़ है, मुझे करना चाहिए। अल्लाह की रज़ा अगर हासिल हो रही है तो मैं ख़ुद सामने से कहूँ नहीं, ये मेरे शौहर का हक़ है और मेरे रब की रज़ा है, मैं अपने रब की खुशनौदी और को जो है हासिल करूँगी और अपने रब को, अपने शौहर के हक़ को मरने के बाद भी अदा करने की कोशिश करूँगी। तो इसको करना चाहिए हमें। हमारे यहाँ तरह तरह के रीज़न और हवाले दिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि दीन बेजारी की जो खिसलत है हमारे अंदर वो उभर कर आती है, सामने नज़र आती है। तो में से कुछ गुनाह नहीं, अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए और या महर मुकर्रर हो। इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ देना ज़रूर हो, कुछ देना ज़रूर चाहिए। ऐसा अपनी औरतों को तलाक दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए और मोहर मुकर्रर हो, जब मोहर मुकर्रर हो तो भी कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी मुक़दरत के मुताबिक, गरीब अपनी मुक़दरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे, ये हक़ है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो निस्फ देना होगा। और जो बात औरत अगर कुछ नरमी बरते, महर ना ले, तो या मर्द जिसके इख्तियार में अक़द निकाह है नरमी से काम ले तो पूरा महर दे तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज़्यादा करीब तर है, मुनासिब रखता है। आपस के मामलात में फयाजी को ना भूलो, तुम्हारे अमाल को अल्लाह देख रहा है। अपनी नमाज़ों की नगात रखो, खुसूसन ऐसी नमाज जो महसिन हसनात की जामे हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े रहो जैसे फरमाबरदार गुलाम खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत हो तो ख्वाह पैदल हो ख्वाह सवार हो, जिस तरह मुमकिन हो नमाज़ पढ़ो। जब अमन मैसर आ जाए तो अल्लाह को उसके तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम नावाकिफ़ थे। तुम में से जो लोग वफ़ात पा जाएं, अपनी पीछे बीवियां छोड़ जाएं, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक़ में वसीयत कर जाएं। 1 साल तक उनको नाम नफ़ा दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाए। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी ज़ात के मारूफ तरीके से जो कुछ वो करें, उनकी कोई ज़िम्मेदारी इन पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब इक़्तिदार रखने वाला है, हकीम व दाना है। इस तरह जिन औरतों को तलाक दी गई हो इन्हें भी मुनासिब तौर पर कुछ ना कुछ देकर रुख़्सत किया जाए, ये हक़ है मुत्तकी लोगों पर। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है। उम्मीद है कि तुम समझ बूझ से काम लो। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकाले गए थे, हज़ारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उन्हें फरमाया कि मर जाओ, फिर उनमें से उनको दोबारा ज़िंदगी बख्शी। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। मुसलमान अल्लाह की राह में जंग करो, खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से कौन है जो अल्लाह की राह में कर्ज दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है, बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। फिर तुमने उस मामले पर भी गौर किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सरदारा ने बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपनी नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम
लड़ाई का हुक्म दिया जाए फिर तुम ना लड़ो। वो कहने लगे भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में ना लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया, हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए। मगर जब उनका जंग का हुक्म आया तो एक कलील तादाद के सिवा सब बैठ कर पीठ मोड़ गए। अल्लाह इनमें से एक एक के जुल्म को जानता है। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया, उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज़्यादा मुस्तहक हैं, वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसको मुंतखब किया है, उसकी दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरावानी के साथ अता फरमाई है। अल्लाह को इख्तियार है अपना मुल्क जिसे चाहे दे, अल्लाह बड़ी वसात रखता है, सब कुछ उसके इल्म में है। उसके साथ उसके नबी ने उनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से उनके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसके तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरुकात हैं जिनको उस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। फिर जब तालूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा कि एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है, जो उसको पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो उससे प्यास ना बुझाए। हाँ, एक आध चिल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक किल्लील गिरोह के सिवा सब उनके दरिया से सिराब हुए। फिर जब जालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार कर करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसके लश्करों को मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि नहीं एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलील गिरोह अल्लाह के इज़्न से एक बड़े गिरोह पर गालिब आया है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। और जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले में निकले तो उन्होंने दुआ कि हमारे रब हम पर सब्र का फैज़ान कर दे, हमारे कदम जमा दे और उस काफिर गिरोह पर हमारी फतह नसीब कर। आखिरकार अल्लाह के इज़्न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया। दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत पर नवाजा, जिन जिन चीज़ों को चाहा उनको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक एक गिरोह को दूसरे गिरोह के ज़रिए ना हटाता ना रहता तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, इस तरह दफ़ाए फ़साद का इंतज़ाम करता रहता है। मेरी अज़ीज़ साथियों, यह आज दूसरा पारा जो है ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी इसमें कमियां रही हो, खामियां रही हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए और इससे हमें दरगुज़र का हमारे लिए जो है निजात आखिरत का ज़रिया बनाए और जहन्नम से आग से बचने का ज़रिया बना दे। मेरे अज़ीज़ साथियों, इसके बाद अब जो है अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस बहनों, ये इस्तिक़बाल रमज़ान का तराना है जो बहनों की फरमाइश थी कि एक बार फिर से पेश किया जाए, तो लीजिए आपके पेश खिदमत है। रोशन आपका तराना पेश करेंगे। बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी, तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी। तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी। कोई हम लेके बैठा था, किसी के हाथ हिकमत थी, कोई तस्खीर करता था, कोई तदबीर करता था, कोई तस्खीर करता था, कोई तदबीर करता था। सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे, सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे।
बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। अब उसने मुँह जो पेरा है, फकत वहशत का डेरा है। अब उसने मुँह जो फेरा है, फकत वहशत का डेरा है दुनिया की हर एक बस्ती, भयानक मौत का चेहरा है दुनिया की हर एक बस्ती, भयानक मौत का चेहरा। खुदा मुँह फेर बैठा है, अब उसका घर भी खाली है। खुदा मुँह फेर बैठा है, अब उसका घर भी खाली है। कहर दुनिया पे तारी है, कहर दुनिया पे तारी है। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा से गिड़ा कर हम। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा से गिड़ा कर हम उसे राजी करें हम सब। वो जल्दी मान जाता है, उसे राजी करें हम सब। वो जल्दी मान जाता है। कहीं फिर देर हो जाए, ज़मीं सारी पलट जाए। कहीं फिर देर हो जाए, ज़मीं सारी पलट जाए। वो अब भी हमको चाहता है, वो अब भी हमको चाहता है। अभी भी वक्त है लोगों, वो जल्दी मान जाता है। बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी। तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी। वो अब भी हमको चाहता है, वो अब भी हमको चाहता है।